الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری
فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ رجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے ان کے فضائل پر اور مناقب پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ایمان والوں کو خطاب ہے۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، ٹھیک بات کرو، ریفرنسز کے ساتھ بات کرو، ویلڈ بات کرو۔ ایک اشارہ تو اس بات کی طرف ہے کہ ایمان والوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ جی ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا اور ہم جنت کے وارث بن گئے اور اب منمانی اور منچاہی کی زندگی گزاریں گے۔ بار بار انہیں بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب اس پر عمل ہو جاتا ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اتقوا اللہ کے بعد فوراً فرمایا حق بات کہو۔ جو پکا مومن ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا، وہ ہمیشہ ٹھیک بات کرے گا، وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرے گا، وہ کمزور بات نہیں کرے گا، وہ بغیر حوالوں کے بات نہیں کرے گا۔ ایک مومن کی زبان سے نکلنے والا لفظ وہ اس کو جنت سے قریب کرے، جہنم کے قریب نہ کرے۔ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم، ہمارا گزرنے والا ہر لمحہ، ہمارے منہ سے نکلنے والا ایک بول، ہمارے اعضاء سے صادر ہونے والا ایک عمل یا تو ہمیں جنت کے قریب کر رہا ہے یا جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ تو اسی لیے مومن ہمیشہ درست بات کرے گا۔ اس کو سدید بھی کہتے ہیں، اور وقال صوابا، سواد سے جو آتا ہے صحیح بات، وہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہیں کیا۔ مؤرخین نے ان کے بارے میں درست بات نہیں کی، رطب اور یابس کو جمع کر دیا۔ غیر مستند ذرائع سے، غیر مستند اقوال کو ان کے بارے میں لکھا گیا۔
اسی لیے ضرورت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا جائے، ان کے فضائل بتائے جائیں، ان کا صحابی رسول ہونا اور اس کا مسلم ہونا اور ان کے لیے لسان مبارک سے دعاؤں کا نکلنا اور اسلام کے لیے ان کی بیش بہا قربانیوں کا تذکرہ کرنا، یہ ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور انسانیت کی تخلیق کا سلسلہ شروع فرمایا تو اللہ نے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی۔ اللہ اکبر کبیرہ، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا کے دل کو سارے انسانوں کے دلوں میں سے اتقا پایا، افضل پایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بھی بنایا، آخری نبی بھی بنایا، نبیوں کا سردار بھی بنایا، بلکہ پوری کائنات کا سردار اور دولہا بھی بنایا، اور بلکہ کائنات کو بنایا ہی آقا کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ نے اس امت کے لوگوں پر اور ان کے قلوب پر نظر ڈالی تو صحابہ کے دلوں کو سب سے زیادہ پاکیزہ پایا۔ اسی لیے اپنے رسول کی مصاحبت کے لیے اللہ نے جن دلوں کا انتخاب کیا، جن نفوس کو پسند فرمایا، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان صحابہ کے دلوں کو چن لیا ہے تقوی کے لیے، امتحان لیا گیا تاکہ حجت قائم ہو جائے، اور اس امتحان میں صحابہ کامیاب ہوئے اور قرآن نے انہیں سرٹیفائیڈ مومن کہا۔ الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وہ سرٹیفائیڈ مومن کہ قرآن نے جنہیں مومن کہا وہ خوش قسمت لوگ صحابہ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ مومن بھی ہیں اور حقیقی مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے تقوی کی بات کو ان کے ساتھ جوڑ دیا، پیوست کر دیا، چسپاں کر دیا، تقوی کا لیبل لگا دیا، ٹیگ لگ گیا انہیں۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہی اس ٹائٹل کے مستحق تھے۔ دنیا میں کسی کو ایوارڈ ملتا ہے تو لوگ پیچھے باتیں بھی کرتے، اس کو ملنا چاہیے تھا، اس کو دے دیا۔ لیکن اللہ جسے ایوارڈ دے، اللہ جسے ٹائٹل دے دے، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے اللہ نے پہلے ساری انسانیت کے قلوب پر نظر ڈالی، جو سب سے ابر اور اتقا اور پاکیزہ دل پایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ پھر اپنے اس حبیب کی مصاحبت کے لیے سب انسانوں کے قلوب پر نگاہ ڈالی، سب سے زیادہ جن کے دلوں کو پاکیزہ پایا انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ ابر هذه الامہ قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، فرمایا کہ دل ان کے پاکیزہ تھے، تکلف اور تصنع
ان میں کل عدم تھا، قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا سمندر کی طرح گہرا تھا، من حیث الجماعت اللہ نے ان کی تقدیس کا اعلان بھی کیا، ان کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ ایک مومن کا جو فوکس ہونا چاہیے، اس کی جو نیت ہونی چاہیے وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں بیان کر رہا ہوں، میری نیت ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ نیت نہ ہو کہ لوگ بولے یار بڑا اچھا خطیب ہے، بڑی اچھی پریزنٹیشن ہے۔ آپ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، نیت یہ ہو اللہ راضی ہو جائے، یہ نہیں کہ دین کا لیبل لگا کر دنیا کماؤں گا۔ کچھ لوگ حلیہ دیندار والا اختیار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے۔ ہم حج پر جاتے ہیں، نیت اللہ راضی ہو جائے، عمرہ کرتے ہیں نیت اللہ راضی ہو جائے، تبلیغ کرتے ہیں نیت اللہ راضی ہو جائے، جہاد کرتے ہیں نیت اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھتے ہیں نیت اللہ راضی ہو جائے، اذان دیتے ہیں نیت اللہ راضی ہو جائے، درس دیتے ہیں اور سنتے ہیں نیت اللہ راضی ہو جائے، جہاد کرتے ہیں نیت اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃ صدقات اور خیرات دیتے ہیں نیت اللہ راضی ہو جائے۔ جب یہ نیت ہوگی تو کام بن جائیں گے۔ تو ہم سب جو بھی کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ اب اللہ کس سے راضی ہے اور کس سے نہیں، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا دیندار ہو لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر بڑا دیندار نظر آتا ہو لیکن اللہ اس سے راضی نہ ہو، اور ایک آدمی بظاہر اتنا کوئی خاص عمل نہیں کرتا لیکن اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بہت زیادہ دیندار نظر نہیں آتے لیکن ان کی موت دیکھ کر آدمی کو رشک آتا ہے۔ وضو کر رہے ہیں اور موت آ گئی، سجدے میں پڑے ہیں اور موت آ گئی، طواف کر رہے ہیں اور موت آ گئی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک آدمی وہ غالباً نشے میں تھا، ویڈیو سے جو اس کے ایکسپریشن لگ رہے تھے وہ مدہوش تھا، اور وہ مسجد میں آ رہا ہے اور ایک آدمی اس کو دھکے دے کر نکال رہا ہے۔ کسی باہر ملک کی ویڈیو ہے۔ بہرحال کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر اس نے آنے دیا کہ یار اب یہ آ رہا ہے تو آنے دو۔ پہلے تو وہ سمجھا شاید کسی غلط نیت سے آ رہا ہے، چوری کرنے آ رہا ہے، لیکن جب وہ بار بار آتا رہا تو اس نے اس کو آنے دیا۔ وہ آیا، اس نے وضو خانے میں گیا، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد گیا اور نماز میں کھڑا ہو گیا نفل کے لیے۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران سجدے میں گیا اور روح نکل گئی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا خاتمہ اور دار و مدار جو ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے، اور خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو۔ کاش ہمیں بھی ایسی موت آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے نا، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، یصبح مؤمنا یمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ فتنے ایسے ہیں، مائنڈ گرومنگ ایسے ہو رہی ہے، آپ کے ذہن میں شکوک اور شبہات کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی زبان سے کلمہ نکلے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کافر ہو جائیں گے۔ اسی لیے اپنی زبان کو بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کریں۔ یہ زبان، اس میں ہڈی کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہڈی توڑوا دینے والی چیز ہے۔ زبان سے گالی دو، لڑائی ہوتی ہے،
قتل ہو جاتا ہے۔ سب سے جو نرم عضو ہے وہ زبان ہے، لیکن سب سے سخت کام کرنے والی چیز بھی ہے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا سائز اور اس کا حجم چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے پکا مومن کافر ہو جاتا ہے، کفر کا کلمہ زبان سے نکالتا ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے پکا کافر مومن ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے ایجاب اور قبول کرتا ہے، پرائی عورت بیوی بن جاتی ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے اپنی بیوی اجنبیہ بن جاتی ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے دشمن دوست ہو جاتا ہے۔ اسی زبان کے بول سے پکا اور دیرینہ دوست وہ دشمن ہو جاتا ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس زبان کی پروٹیکشن کے لیے 32 تالے لگائے ہیں دانتوں کے، اور 2 دروازے لگائے ہیں ہونٹوں کے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی لفظ نکلتا ہے فرشتہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے۔ فی کتاب، ایسی کتاب میں لا یمحى ولا یبدل، جس کا لکھا ہوا نہ مٹ سکتا ہے، کوئی ریموو نہیں کر سکتا، نہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ دنیا میں تو ہم موبائل میں پیسٹ کرتے ہیں، کچھ کو کٹ کرتے ہیں، کچھ کو ایڈٹ کرتے ہیں، صفحہ کرتاس پر کوئی چیز لکھتے ہیں، ریموور سے کچھ کو مٹا دیتے ہیں، کچھ کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ آپشن وہاں نہیں چلے گا۔ زبان سے بات نکل گئی، فرشتوں کے رجسٹر میں اندراج ہو گیا۔ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، ایک ذرہ بات نہ اس سے کم ہوگی نہ اس میں ایڈٹ ہوگی۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، قیامت کے دن اپنے سامنے اسکرین پر دیکھیں گے۔ آج بھی جب ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں نا تو وہ ویڈیو بھی چل رہی ہوتی ہے، نیچے سلائیڈ بھی چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن ہوگا۔ 60 سالوں میں کیا 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 وہ دکھ بھی رہا ہوگا اور لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے گواہ بھی ہوں گے، فرشتے گواہ ہوں گے، کرامن کاتبین، وہ 10 فرشتے جو دن میں اور 10 رات میں ہیں وہ، اور زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر وہ گناہ کیا، اور پھر نامہ اعمال، یہ ساری چیزیں، اور پھر آخر میں ہمارے اپنے اعضاء ہمارے خلاف بول پڑیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اسی لیے یہ جو زبان سے جملہ نکلنا ہے بہت احتیاط سے نکالے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساری انسانیت کے قلوب میں جو افضل دل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پھر ان کی صحبت کے لیے اللہ نے انسانوں کے قلوب پر نظر ڈالی، جو پاکیزہ دل پائے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہر صحابی رسول کی عظمت اور ان کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جلیل القدر صحابی تھے، کاتب وحی۔ آپ کو پتہ ہے 50 کے قریب صحابہ کاتبین وحی تھے، جو وحی کو لکھتے تھے، جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا لیکن ذریعہ انسانوں کو بنایا۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ جبرائیل امین جب قرآن کو لاتے، آقا کو القاء ہوتا، یا اپنی اصلی شکل میں آتے یا انسانی شکل میں آتے، یا وحی کے وقت گھنٹی کی طرح آواز آتی، تو آقا ساتھ ساتھ پڑھتے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی جلدی اس کو نہ پڑھے، آپ فکر نہ کریں کہ یہ آپ بھول جائیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پہ جاری کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ پھر اس کے بعد آقا صحابہ کو سناتے تو صحابہ اس کو زبانی یاد کر لیتے۔ یہ جو حفظ قرآن ہے اس کی ابتدا صحابہ سے ہوئی۔
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ رمضان میں یہ جو قاری ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں، یہ بھی جبرائیل امین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جبرائیل امین آ کر آقا کے ساتھ دور کرتے تھے، سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ تو پہلے جبرائیل امین حافظ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ، پھر صحابہ کو پڑھ کر سناتے، صحابہ اس کو حفظ کرتے۔ پھر اس کے بعد کچھ صحابہ اس کو لکھتے بھی، چمڑے کے اوپر، پتھر کے اوپر، کرتاس کے اوپر، پتوں کے اوپر، اور پھر آخر میں جب قرآن کریم کو مدون کرنے کا صحابہ نے ترتیب دی تو پھر جن جن کو زبانی یاد تھا وہ ایک دوسرے سے کنفرم کرتے تھے، یہ آیات مجھے اس طرح یاد ہے، آپ سنیں، پھر وہ دوسرے سے، تیسرے سے، پھر جنہوں نے لکھا ہوتا تھا اس سے ٹیلی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جا کر جو ہے یہ قرآن کریم ہمارے پاس آیا ہے۔ تو یہ جو کاتبین وہی صحابہ تھے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں جو کاتبین وہی تھے وہ کتنے تھے؟ 50۔ اور ان کاتبین وہی کے سردار تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آپ اندازہ لگائیں، اب ایک آدمی صحابہ کے اوپر زبان درازی کرتا ہے، بدبخت، اور پھر صحابہ میں بھی ان صحابہ پر کرتا ہے جو کاتبین وہی تھے، وہی کو لکھنے والے تھے، اور پھر ان میں بھی اس پہ کرتا ہے جو کاتبین وہی کے سردار تھے۔ تو نعوذ باللہ، یہ تو گویا کہ قرآن کریم کے اوپر شک پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ایک بزرگ سے کسی نے کہا جی وہ فلاں صحابی نے یہ عمل کیا تھا، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی تھی، فلاں صحابی نے یہ اجتہاد صحیح نہیں کیا۔ وہ جواب دیتے رہے، دلائل دیتے رہے، لیکن جس کے دل پر مہر لگ جائے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اور شام دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہو سکا۔ ایون کہ بعض منافقین پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، مسلمان نہیں ہو سکے، دل کا گند ان کا صاف نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال وہ بار بار اعتراض کر رہا تھا۔ اس بزرگ نے کہا ارے بھیا، اللہ نے ان صحابہ کو جنت میں داخل کر دیا ہے، کل وعد اللہ الحسنی، ان سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے تمام اعمال کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، تم جتنا بھی زور لگا لو انہیں جنت سے اور صحابیت سے نکال نہیں سکتے۔ تو اللہ نے اگر کسی کا انتخاب کیا کہ یہ صحابی بن جائے، اور پھر انتخاب کیا کہ یہ وحی کو لکھنے والوں میں بن جائے، اور پھر انتخاب کیا کہ یہ کاتبین وحی کا سردار بن جائے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق کی مہر ثبت فرما دی ہو، اور لسان نبوت سے جس کے لیے یہ دعا نکلی ہو، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بی، اللہ اس معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت والا، مہدیا ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما۔ تو آقا کی جس کو یہ دعا لگ گئی ہو، اس کی صحابیت پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور اسے عذاب سے بچا۔ اور پھر آپ نے ایک موقع پر خوشخبری دی اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جو سب سے پہلے بحری لشکر اور بحری بیڑے میں سفر کریں گے،
اور اس سفر میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ 25 سال کی عمر میں یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ 5ویں پشت میں ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے دور میں بھی یہ گورنر رہے، ان خلفاء کے مشیر اور معاون رہے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے بعد یہ تقریباً 20 سال تک مسلمانوں کے امیر رہے۔ گویا کہ ان کی خلافت اور ان کی جو گورنری تھی خلفاء کے ساتھ، وہ ٹوٹل ملایا جائے تو 40-45 سال بنتے ہیں، اور انہوں نے اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا، اور فتوحات کا دائرہ ان کے دور میں بڑھتا چلا گیا، اور اسلام وہ بلند و بالا ہوا اور کفر کا جو قلعہ ہے وہ کما ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اتنے بڑے صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی کردار کشی یا ان پر اعتراض کرنا ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمانوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے کہ جی ہم ان کو صحابہ مانتے ہیں اور ان کو صحابہ نہیں مانتے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کچرے کے ڈھیروں، اور تم جو ہیں وہ صحابہ کی لسٹنگ کرو گے۔ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی الناہیہ عن طعن امیر المعاویہ، اور ایک ایک دلیل کا جواب دیا۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہیں کیا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی تلواروں سے، اس کے بعد تیروں سے، نیزوں سے، اس کے بعد منجنیق ایک توپ بنائی گئی، پتھر اس میں رکھ کر پھینکے جاتے تھے، ترکی وغیرہ میں ہم نے خود دیکھی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ گولی کا اور کلاشنکوف کا اور میزائل کا اور راکٹ لانچر کا اور کلسٹر بموں کا اور ایٹم بموں کا جس طرح ایک سلسلہ چلا، اب جنگ عقیدے کی جنگ ہوتی ہے، فکر و فلسفہ کی جنگ ہوتی ہے، تہذیب اور ثقافت کی جنگ ہوتی ہے۔ اب میڈیا وار ہے۔ پہلے کہتے تھے مسلمان کو مٹاؤ، اب کہتے ہیں مسلمان کو مٹانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ان کو اصلی سے رسمی مسلمان بنا دو، ان کو اصلی سے نقلی مسلمان بنا دو، لیبل مسلمانوں کا رہے، باقی کام مسلمانوں والے نہ ہو، عقیدہ مسلمانوں والا نہ ہو، افکار مسلمانوں والے نہ ہو، مسلم آئیڈینٹی کو اور مسلم اقدار کو اور اسلامی شناخت کو مٹا دیا جائے۔ اور حدیث پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، بس جی یہ مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، اور قرآن صرف رسم کے طور پر رہ جائے گا۔ اب دنیا کی آبادی لگ بھگ 7 ارب ہے، اس میں 2 ارب لگ بھگ یہ مسلمان ہیں، 58 اسلامی ممالک۔ لیکن آپ مجھے بتائیں ان 2 ارب مسلمانوں میں وہ مسلمان جس کو حقیقت میں مسلمان کہا جائے وہ کتنے ہوں گے؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے ہمیں علماء سے، مسجد سے، مدرسے سے، تبلیغ سے، خانقاہ سے، قرآن کے درسوں سے، تعلیم اور تعلم کے حلقوں سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ عقیدہ محفوظ رہے گا، فکر اور فلسفہ پاکیزہ رہے گا، افکار اور خیالات سنت کے سرکل اور دائرے میں رہیں گے، اور خاتمہ ایمان پر ہوگا، ورنہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں ایمان کے دائرے سے نکل گیا ہوں، لیکن وہ نکل چکا ہوگا۔ یہ جو منبر اور محراب ہے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
ڈائریکٹ واسطہ ہے۔ فرمایا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور ساری مسجدیں اس کی شاخیں ہیں۔ فرمایا نبی اللہ کی طرف سے براہ راست سفیر اور قاصد بنا کر بھیجے گئے، نمائندے ہیں، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اور پھر یہ علماء ان نبیوں کے وارث ہیں۔ تو اگر آپ چین کو جوڑیں گے، اگر آپ لڑی سے لڑی ملائیں گے تو آپ کو یہ نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے گی۔ اسی لیے آقا نے فرمایا اللہ میری امت کے اکثر علماء کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے۔ لاکھوں علماء اگر ایک طرف ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ حق پر ہے۔ اب الحمدللہ یہ جو دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ ہے، لاکھوں لوگ اجتماع میں جاتے ہیں جس میں لاکھوں علماء اور طلباء بھی ہوتے ہیں، اور کروڑوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اور دنیا کے ہر کونے میں اور ہر چپے میں آواز لگ رہی ہے۔ حالانکہ ان کے پاس تو میڈیا بھی نہیں ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ تبلیغ کا کام شروع کیا تو بستی نظام الدین میں شروع کیا۔ بستی، وہ گاؤں بھی نہیں تھا، شہر بھی نہیں تھا۔ ابھی تو دہلی بڑا شہر ہے نا، اس زمانے میں تو دہلی بھی چھوٹا سا گاؤں تھا۔ بستی نظام الدین میں ایک آدمی نے اس مہم اور مشن کا آغاز کیا۔ اس کے پاس افراد نہیں تھے، ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، اپنا کوئی اخبار نہیں تھا، کوئی ناول نہیں تھا، کوئی خبر رساں ادارہ اور ان کے پاس ایجنسی نہیں تھی، کوئی پوسٹر نہیں تھے، کوئی پمفلٹ نہیں تھا، لاکھوں روپے کی فنڈنگ نہیں تھی، کوئی بڑا پروپیگنڈا نہیں، بی بی سی ان کے پاس نہیں، لیکن اخلاص اتنا تھا۔ آج پوری دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں آپ کو دعوت اور تبلیغ کی نقل و حرکت نظر آئے گی۔ بغیر پوسٹر کے اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں لوگ پہنچ جاتے ہیں، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ لوگوں نے مدارس کا رخ کیا، مدرسے بھر گئے، مساجد کا رخ کیا، مسجدیں بھر گئی، خانقاہوں کا رخ کیا، خانقاہیں بھر گئی، اجتماع گاہ کا رخ کیا، اجتماع گاہ بھر گیا، روڈ بڑھ گئے۔ ہر سال اجتماع کا سرکل اور دائرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن لوگ سما نہیں رہے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ کیا تھا؟ اخلاص تھا۔ دارالعلوم دیوبند پوری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، مسجد میں امام ہے، اس کی نسبت دیوبند سے ہوگی۔ کوئی بیان کر رہا ہے، اس کی نسبت دیوبند سے ہوگی۔ کوئی خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروا رہا ہے، اس کی نسبت دیوبند سے ہوگی۔ کوئی آپ کو قرآن پڑھا رہا ہے، اس کی نسبت دیوبند سے ہوگی۔ قادیانیت کا فتنہ ہے، ختم نبوت کے نام پر جو علماء میدان میں اتریں گے، نسبت دیوبند سے ہوگی۔ جہاد کی صدا لگے گی، علماء میدان میں اتریں گے، نسبت دیوبند سے ہوگی۔ عظمت صحابہ کی بات آئے گی، علماء میدان میں اتریں گے، نسبت دیوبند سے ہوگی۔ یہاں تک کہ تبلیغ کے جو بانی ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تو مدرسے سے پڑھ کر آئے تھے، ان کی نسبت بھی تو دیوبند سے تھی۔ اب دیوبند اس زمانے میں انڈیا میں ایک گاؤں تھا، لوگ کہتے تھے یہاں دیو ہے، کوئی جاتا نہیں تھا، جانے سے ڈرتے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد جس کا نام ملا محمود ہے، ایک شاگرد جس کا نام محمود ہے، انار کے درخت کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد سے ابتدا کرنے والے۔ نہ ریڈیو ہے، نہ ٹیلی ویژن ہے، نہ سوشل میڈیا ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا ہے، نہ پرنٹ میڈیا ہے، نہ اخبار ہے، نہ خبر رساں ادارہ ہے، نہ بی بی سی ہے، نہ فنڈنگ ہے، نہ انویسٹر ہیں، نہ سٹیکر ہیں، لیکن اخلاص کی بنیاد پر وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا، پوری دنیا میں حق و صداقت کا پرچم لہرانے والے علماء دیوبند ہیں۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا تے لہرایا ہے۔ کیا تھا؟ اخلاص۔ آج وہ اخلاص کم ہو گیا۔
ورنہ 2 ارب مسلمان بڑی بات ہے۔ 1923 میں جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا، اس کا سقوط ہوا اور 100 سالہ پابندی لگی، تو اس وقت دنیا کے خطے پر کتنے اسلامی ملک تھے؟ میری معلومات کے مطابق اس وقت کوئی اسلامی ملک نہیں تھا پراپر جسے ایک ملک کہا جائے۔ آج 57 یا 58 اسلامی ملک ہے، لیکن وہ حیثیت نہیں ہے، وہ دبدبہ نہیں ہے، وہ شان و شوکت نہیں ہے، وہ روب نہیں ہے، وہ انفلوئنس نہیں ہے، وہ مؤثر کردار نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اکابر کا تعارف نہیں ہے، وہ نسبت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اسی لیے ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، علماء کے پاس جائیں، قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور حدیثوں کو یاد کریں، اور پھر علماء سے قرآن کے معارف اور مسائل کو معلوم کریں، علماء کے مشورے سے تفسیر پڑھیں اور دین کی کتابیں پڑھیں، تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ عقیدہ مضبوط ہو جائے تو عمل خدا نخواستہ اگر کمزور بھی ہو، انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔